اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خوشگوار زندگی کے لیے مختلف قسم کے اقدامات مرتب کیے ہیں جن پر ازل سے نظام کائنات چلا آ رہا ہے، اور انہی اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہو کر جنہوں نے بھی زندگی گزاری ہمیشہ ترقی کی منازل طے کی، اور انہی میں سے ایک اہم شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جنہوں نے برے صغیر کے مسلمانوں کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے کے تحت پاکستان مانگا تھا، اور یہی نہیں بلکہ دشمن عناصر اور حاسدین کی بے شمار سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی معاونت قائد کو مثل پاکستان ایک پاک ریاست عطا فرمائی۔ خواتین و حضرات، جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت پوری دنیا میں ایک طرف مغرب کا سیکولر نظام زندگی اور کمیونسٹ نظام چل رہا تھا، تو دوسری طرف ان دونوں نظاموں کو چیلنج کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو ایک اسلامی نظام زندگی کی تجربہ گاہ کہتے ہوئے حاصل کیا، اور اس کے ثبوت کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک پاکستان کے دوران سینکڑوں بیانات کو ایک طرف رکھ کے صرف ایک ہی تاریخی بیان کافی ہے جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سانسوں میں فرمایا تھا۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ آخری الفاظ جو انہوں نے اپنی موت سے قبل کہے تھے، اس بارے میں پروفیسر ریاض علی شاہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بیمار تھے اور ٹی بی 3rd سٹیج پر تھی، اور ہمارے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ لاہور سے زیارت تک کا سفر کر کے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کمرے میں داخل ہوا تو ان سب کے باوجود کہ بانی پاکستان انتہائی کمزور اور لاغر نظر آ رہے تھے اور ان کا جسم کمبل میں لپٹا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے بڑی گرم جوشی سے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ مرض الموت میں مبتلا اس عظیم انسان کے اخلاق اور انکساری کی ایک عظیم مثال تھی۔ حالانکہ مجھے ہاتھ ملانے کی مشقت کرنے کے بعد کافی دیر تک تکلیف سے آنکھیں بند کیے لیٹے رہے، اور صرف مجھ سے مزاج پرسی کرنے سے ہی وہ ہانپنے لگے تھے۔ ایک بار ہم خوفزدہ تھے کہ قائد اعظم کی بلڈ اور بلغم کی جو ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئی ہیں، ہم اس بارے میں پریشان تھے کہ قائد اعظم تک اس بات کو کیسے پہنچایا جائے، تو انہوں نے از خود ہی ہماری پریشانی بھانپتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیے، کیونکہ بیماری کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد میں آپ سے زیادہ تعاون کروں گا۔ میں موت سے بالکل نہیں گھبراتا، کیونکہ موت کو بہرحال آنا ہی ہے، البتہ اگر آپ کے پیشے کے اصول و ضوابط راستے میں حائل ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ خواتین و حضرات، پروفیسر ریاض علی شاہ لکھتے ہیں کہ برے صغیر کے مسلمانوں کو الگ وطن سے روشناس کروانے والے اس مرد مجاہد کا اللہ عز و جل پر ایمان، نبیوں پر ایمان اور دین پر پختگی ہمارے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ بلا شبہ قائد اعظم ظاہری معنوں میں تو ویسے مذہبی رہنما نہ تھے جیسا کہ عام طور پر ہم مذہبی رہنماؤں کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر مذہب پر ان کا یقین کامل تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ ایک بار دعا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے، میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں بات چیت کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے۔ اس ذاتی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے آخرکار ہم نے خود انہیں بولنے کی دعوت دی تو فرمانے لگے، تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ ایک مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا، لیکن یہ میرا ایمان تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں، تاکہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت عطا فرمائے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کی پہاڑیوں، ریگستانوں، میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی۔ انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے۔ قومیں نیک نیتی، دیانتداری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہیں، اور اخلاقی برائیوں، منافقت، زر پسندی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ وہ تمام گفتگو تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کی تھی، اور مسلم ہونے کے ناطے ہمارا یہ حسن گمان ہے کہ اللہ عز و جل اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو کچھ دن اور حیات دیتا تو وہ خود اس پر نہ صرف عمل کر کے دکھاتے بلکہ اسلامی قوانین بھی لاگو فرماتے، مگر اللہ عز و جل نے اپنی مشیت کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح کو اس دنیا سے اٹھا لیا، لیکن وہ مسلمانوں کو ایک ایسے راستے کی طرف گامزن ہونے کا تصور ضرور دے گئے جس کی منزل کامیابی تھی۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر میں پاکستان کا مقصد مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے ایک الگ ریاست کا قیام نہ تھا، بلکہ پاکستان روئے زمین پر مسلمانوں کی بادشاہت کی ایک سبیل ہے۔ محترم خواتین و حضرات، قائد اعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری کا ایک اقتباس ایک گمنام حقیقت کو واضح کرتا ہے، بلکہ یہ ایک اقتباس کیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے احساسات تھے جو انہوں نے ریاض علی شاہ کے ساتھ بانٹے تھے۔
اور اس کو 11 ستمبر 1988 کو روزنامہ جنگ میں شائع کیا گیا۔ اس روز قائد اعظم محمد علی جناح کی 40ویں برسی تھی، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک قائد اعظم محمد علی جناح کو کروٹ کروٹ سکون و راحت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔